اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع یہ ہے کہ جنت میں ہمارے ساتھ کون ہوگا، یعنی جنت میں جانے کے اہل کون لوگ ہوں گے۔ لیکن ایک بات نوٹ کر لیں کہ جنت میں داخلے کی شرائط ہے، جو ان شرائط پر پورا اترتا ہے وہ جنت میں ہوگا، اور جنت میں کہاں ہوگا؟ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوگا، یعنی جو گھر والے ان شرائط پر پورے اترتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوگا۔ جنت میں جو بھی جائے گا، اگر ان کے گھر والے ان شرائط پر پورے اترتے ہیں تو وہ جنت میں اپنے گھر والوں کے ساتھ ہوگا۔ بیوی مثال کے طور پہ بیوی ہے، شوہر اہل ہے تو شوہر ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر شوہر نہیں ہوگا، یا شوہر ہے بیوی اہل نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ بیوی نہیں ہوگی شوہر کے ساتھ۔ تو بہرحال جنت میں داخلے کی شرائط ہیں، اور آج کا اگر ہم اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے تو وہ یہ ہے کہ جنت میں داخلے کی شرائط کیا ہیں۔ ایک بات جو ہے جنت میں داخلے کی جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ایمان باللہ ہے۔ ایمان باللہ جو ہے وہ ہم عام طور پہ تو ایک عام مفہوم میں لیتے ہیں، اور ایمان باللہ کا ہمیں حقیقی مفہوم کا پتہ نہیں ہے کہ ایمان باللہ ہے کیا چیز۔ عام طور پہ تو ہم سب اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ایمان باللہ کا مطلب جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ بغیر جانے جو ہے آپ کو نہیں پتہ لگ سکتا، یعنی آپ کے پاس اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ ایمان کا مطلب از خود جان سکے۔ تو ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ یعنی آپ دنیا میں زندگی، آپ کا رخ اللہ کی طرف ہو۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، دو رخ ہیں عام طور پہ زندگی گزارنے کے لیے انسان کے پاس دو چوائسز ہیں۔ ایک چوائس یہ ہے کہ یہ ظاہر کو اپنا مقصود بنا لے، محبوب بنا لے، مطلوب بنا لے، دنیا ہی کو اصل سمجھ لے، اور پھر اسی کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر لے۔ دنیا میں جو دنیا کمانا، یا دنیا میں رہنا، یا دنیا کے ساتھ دل لگا لینا، یہ ایمان باللہ کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ میں آپ کو شروع سے دوبارہ بتاتا ہوں کہ ایمان باللہ کا مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، انسان جب عاقل بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے بچپن میں والدین نے جو بھی اسے پٹی پڑھائی ہے وہ تو ایک الگ بات ہے، اور اصل تو تربیت یعنی گھر سے ہوتی ہے۔ تو لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم عام طور پہ ہمارے والدین جو ہیں وہ خود بھی ایمان سے واقف نہیں ہیں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ بہرحال جو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ انسان جب ذمہ داری آ جاتی ہے، اس پہ ذمہ داری ایسی ہوتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک امتحان گاہ ہے۔ کیا انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے؟ ایگزامینیشن ہال۔ ایگزامینیشن ہال ہے۔ جب آپ عاقل اور بالغ ہو جاتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو محسوس کرنا چاہیے کہ میرا ایگزامینیشن شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ بات جو ہے قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے زندگی اور موت پیدا کی ہے تاکہ تم میں سے وہ دیکھے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ اب اچھا عمل وہ ہے جو آخرت کی کامیابی کے لیے ہو۔ یہ آپ ذرا نوٹ کر لیں۔ ہم تو اچھے اعمال ہماری نظر میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تک محدود ہیں، باقی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، اور یہ میں کھلے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گمراہی ہے کہ آپ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کو یا کلمے کے زبان کو پڑھنے کو اصل اسلام سمجھ لیں، اور باقی زندگی جو ہے وہ آپ اپنی مرضی سے گزاریں یا گزارنا چاہیں۔ یہ کھلی گمراہی ہے۔
یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال ایمان باللہ کی میں بات کر رہا تھا۔ ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو، زندگی گزارنے کا آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے۔ یہ ایک بات جو ہے یعنی آسان بات ہے، نوٹ کر لیں کہ آپ کے خواب اگر جو آپ خواب دیکھتے ہیں یا زندگی میں ظاہر ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ بچے بھی کچھ خواب دیکھتے ہیں، لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے بھی کچھ خواب ہوتے ہیں، خواب کہ یہ میں ایسا کروں گا، ایسا کروں گا اور ایسا کروں گا۔ ہر بچہ جو ہے یقیناً کچھ نہ کچھ خواب دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا؟ خواب کا مطلب اس کی خواہشات ہوتی ہیں کہ میں ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، ایسا کروں گا، تو یہ اس کی خواہشات ہیں۔ لیکن ایمان باللہ یہ ہے کہ آپ کی خواہش یہ ہو کہ میں اپنے اللہ سے ایک خاص تعلق قائم کروں گا یا گی، اور میں نے جینا، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوگا۔ جیسے کہ قرآن کی آیت ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ایک مومن کی یہ نعرہ ہے اور یہ ترانہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا سب کچھ جو ہے، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے حکم بھی یہی ہے، اور میں سب سے پہلے مسلمان ہوں۔ ایمان باللہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ پر یقین کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسا تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ کبھی سوچا ہے ہم نے کہ مجھے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، وہ مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے، پیغمبر اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینے والے بن کے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے رہے ہیں، تو ایسا ہم نہیں سوچتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان باللہ شروع ہوئی میں گڑبڑ ہو گیا۔ عام طور پہ لوگ دنیا کو مقصود بنا کے دنیا کے بارے میں رہنے کے پلاننگ بناتے رہتے ہیں۔ ہر انسان ایسا ہی ہوتا ہے، مرد ہو یا عورت، دنیا میں رہنے کی پلاننگز ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اب آپ دیکھ لیں، میں ان پلاننگ پہ بات نہیں کر رہا، لیکن آپ کی پلاننگ دنیا کی ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ایمان باللہ نہیں ہے، آپ اللہ کے لیے جینا نہیں چاہتے، آپ کا جینا مرنا اب دنیا کے لیے ہے، اور یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ خطرناک اس لیے ہے کہ اس کا براہ راست جو نقصان ہے وہ آپ کو خود ہوگا، جو آپ کو نقصان خود اس کا اٹھانا پڑے گا۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص کو اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ بات چیت جاری ہے اور اگلے مرحلے کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم